أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس کے قبل کی قسط جو کہ فتح مکہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے آئی، جس کی 2 قسط آ چکی، اور یہ تیسری اور آخری قسط ہے جس میں فتح مکہ کے پورے واقعات پوری طریقے سے مکمل ہو جائیں گے۔ اور ابھی تک جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ علم جو تھا وہ سعد بن عبادہ کے ہاتھ سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب بڑی شان و شوکت کے ساتھ پرشکو انداز میں آگے آگے مولا علی ہیں، ہاتھ میں علم لیے ہوئے ہیں، پیچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر سر پہ کالا امامہ باندھے ہوئے، اور یہ سر پہ جو کالا امامہ آپ نے اس وقت باندھا تھا وہ آج بھی سادات بنی فاطمہ کے لیے یہ بہت ہی شان و شوکت کی بات ہو گئی، اور یہ رائج ہو گیا کہ اب سادات بنی فاطمہ جو کہ امامہ باندھتے ہیں تو وہ کالا امامہ ہی باندھتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت یعنی فتح مکہ کے وقت جو کالا امامہ سر پہ آپ نے باندھا تھا اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اب شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی کعبے میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکے میں تو داخل ہو چکے تھے، اب کعبے میں جلوس کی شکل میں یہ جلوس سیدھے جا کے کعبے میں جا کر رکتا ہے، اور جیسا کہ ایک حمید کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ داخل ہوتے ہیں کعبے میں، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ اللہ ہی آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی باتوں کا وعدہ کیا تھا جو پوری ہو کر رہیں گی۔ اللہ تمہارے دشمنوں پر غالب ہے اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمائی، اور اسی طریقے سے دوسرے جو مورخ ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی۔ اعلام الورا میں یہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کعبے میں داخل ہوتے ہیں اور دروازہ کا دونوں بازو پکڑ کر یہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ ونصر الاحزاب وحدہ۔ کوئی خدا نہیں سوا اللہ کے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور تنہا تمام متفقہ طاقتوں کو شکست دے دی۔ اس طریقے سے آپ کعبے میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ جلوس سیدھے کعبے میں داخل ہوتا ہے۔ اور یہیں پر آگے بڑھ کر کے امید یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کعبے میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد چاہے زمزم کی طرف جاتے ہیں، اور زمزم کے اس چشمے کے پاس جانے کے بعد، اس کنویں کے پاس جانے کے بعد اس کے پانی سے اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں، اور پیاس کو بجھانے کے بعد پھر ایک تقریر کرتے ہیں جو پوری طریقے سے وہاں کے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ نے وہاں تقریر کی کہ آج کے دن تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اے جماعت قریش، آج خدا نے تمہارے جاہلانہ غرور کو خاک میں ملا دیا، اور تمہاری جدی لنترانیاں خاک میں مل گئیں۔ سن رکھو، خدا نے تم کو خاک سے پیدا کیا ہے اور پھر خاک میں ہی ملا دے گا۔ خدا کے نزدیک شریف وہ ہے جو خدا سے ڈرے اور جس کے عمل شریفانہ ہوں۔ اے رؤسائے شہر، میں نے تم کو آزاد کیا
اور تم سے کسی قسم کا مواخذہ نہیں کروں گا۔ تاریخ مسلمانان عالم حصہ اول صفحہ 88۔ اس پر کہ ایک حمید اس طریقے سے لکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو موقع ہے یہیں پر ہر انسان نے، جتنے بھی مورخین ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ عام معافی دی گئی۔ کس طریقے سے یہ معافی دی گئی اس کو تفصیل میں علامہ طبرسی اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جب رسول اکرم پہنچتے ہیں تو ایک خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ اس طریقے سے دیتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اور قریش کے بڑے آدمی کعبے میں آئے، اور ان کا زیادہ گمان یہ تھا کہ وہ تہہ تیغ ہونے سے بچ نہیں سکتے، یعنی کہ یہ کفار مکہ کعبے میں آ تو گئے لیکن پوری طریقے سے ان کو یہی امید تھی کہ ہمیں کوئی معافی نہیں ملے گی، بلکہ ہمارا جرم ایسا ہے کہ ہم تہہ تیغ کر دیے جائیں گے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف تشریف لائے، اور آپ نے دروازے کے دونوں پہلو ہاتھوں سے پکڑے، پھر کہا کوئی خدا نہیں سوا اللہ کے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندوں کی مدد فرمائی، اور وہ تنہا تمام مخالف جماعتوں پر غالب آیا۔ پھر فرمایا بتاؤ تمہارا اب کیا گمان ہے، بتاؤ تمہارا اب کیا گمان ہے، کیا کہتے ہو؟ تو سہیل بن عمرو نے کہا، یہ سہیل بن عمرو کون ہے؟ وہی ہے جس نے صلح حدیبیہ کو لکھا تھا، وہی ہے، اسی کے وہ کہتا کیا ہے؟ سہیل بن عمرو نے کہا ہم اچھا ہی کہتے ہیں اور اچھا ہی گمان رکھتے ہیں، آپ ایک شریف بھائی ہیں اور چچا کے بیٹے۔ اس کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر خون اور مال کا مطالبہ اور فخر و جاہلیت کے دور کا ہے، اور فخر جو جاہلیت کے دور کا ہے وہ سب میرے پیروں کے نیچے پامال ہے، سوا کعبے کی تولیت اور حاجیوں کی سیرابی کہ یہ عہدے انہی کو واپس کیے جاتے ہیں جن کے پاس تھے۔ آگاہ ہونا چاہیے کہ مکہ اللہ کی طرف سے محترم ہے، اس میں کوئی خوریز اقدام میرے پہلے کبھی حلال نہیں تھا، اور میرے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے آج حلال ہوا ہے، اور اب قیامت تک کے لیے اس کی حرمت قائم و دائم ہے۔ اس کے درخت کو کاٹا نہیں جا سکتا، اور اس میں کسی شکار کو چھیڑا نہیں جا سکتا، اور اس میں گری پڑی چیز کا اٹھانا جائز نہیں، سوا اس کے جو مالک کو ڈھونڈ کر اس تک پہنچانا چاہتا ہو۔ پھر فرمایا پیغمبر کے کتنے میرے پڑوسی تھے تم نے جھٹلایا، گھر سے نکلوایا، ہر طرح شکست دینے کی کوشش کی، پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کی، یہاں تک کہ تم میرے شہر میں جا کر مجھ پر حملہ آور ہوئے اور جنگ کے لیے چڑھائی کر گئے۔ اس سب کے بعد بھی جاؤ تم سب کو چھوڑ دیا۔ اس اذن کو سن کر سب لوگ نکلے، اور یہ معلوم ہوتا تھا جیسے قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر باہر نکلے ہیں، اور اب وہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اعلام الورا صفحہ 118۔ یہ علامہ طبرسی اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی تقریر کی، اور اس میں اس بات کی طرف متوجہ کیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا رویہ تھا، اس کو بھی سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اس میں دو باتیں سب سے کام کی ہیں، سب سے زیادہ غور کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمیں اپنے گھر سے نکالا، ہمارے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے، یہاں تک کہ ہمارے اپنے وطن سے بے وطن کر دیا، اور اس کے بعد بھی تم نے نہیں چھوڑا، اور ہمارے اوپر چڑھائی کی اور مجھ سے لڑنے کے لیے مدینے تک آ گئے۔ یعنی کہ رسول اکرم سے جنگ کی گئی ہے، رسول اکرم نے جنگ نہیں کی ہے۔ اس سے یہ راز بھی ثابت ہوتا ہے، یہ راز بھی سامنے آتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جارحانہ طور پر جنگ کی ہے،
وہ بھی اس سے فاش ہو جاتا ہے کہ رسول وہ ہیں کہ جن سے جنگ کی گئی ہے، رسول نے جنگ نہیں کی ہے، بلکہ رسول نے اپنا دفاع کیا ہے، رسول کے اوپر جنگ لا دی گئی ہے، رسول سے جنگ کرنے کے لیے لوگ مدینے پہنچے ہیں، اور رسول اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم نے ہمیں وہاں بھی نہیں چھوڑا اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے مدینے پہنچ گئے۔ اس کے باوجود بھی رسول سب کو عام معافی دے رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو عام معافی دی جا رہی ہے یہ تب نہیں دی گئی ہے کہ جب لوگ اسلام قبول کر چکے ہوں پھر انہیں معاف کر دیا جائے، بلکہ ابھی کافروں کے لیے بھی یہ عام معافی اور یہ کرم ان کے لیے بھی جاری کیا گیا ہے کہ جو بھی ہیں سب کو عام معافی دی جا رہی ہے۔ جب عام معافی مل گئی تب لوگ اسلام قبول کرنے لگے، یعنی یہ جو رحم و کرم کیا گیا ہے یہ کافروں کے اوپر بھی تھا، کافروں کے اوپر ہی تھا۔ اسلام لانے کے بعد یہ رحم و کرم نہیں کیا گیا، بلکہ اس رحم و کرم کی وجہ سے لوگ اسلام لے آئے۔ یہ رسول اکرم کا یہ اعلان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے دوسرے مورخین بھی جو ہیں وہ ابن الوردی بھی لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو حضرت کا سوال ما ترونی ان افعل، کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ اور اسید کی یہ سوال کرنے کے بعد اور اس کا جواب انہوں نے کیا دیا، اخی کریم و ابن اخ کریم، شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے۔ اس کے بعد بلا فاصلہ لکھا ہے کہ قال فاذهبوا فانتم الطلقا، جاؤ تم سب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ فانتم الطلقا یہ لفظ ہر مورخ نے لکھا ہے، اور اس کے بعد جیسے کہ ابن اسیر نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس طرح آپ نے انہیں معاف کر دیا، حالانکہ اللہ نے آپ کو ان پر پورا قابو دے دیا تھا اور وہ اب آپ کے سامنے بطور مال غنیمت موجود تھے، اس لیے مکے کے باشندوں کا نام ہو گیا طلقہ، یعنی ایسے غلام و کنیز جو آزاد کر دیے گئے۔ کامل جلد 2 صفحہ 252۔ ابن اسیر جو ہے اس پر یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جن پر رسول کا پورا قابو تھا اور رسول کے سامنے یہ مال غنیمت کے طور پر تھے، یعنی کہ یہ غلام اور کنیز کے طور پر تھے، اور اس کے بعد رسول نے طلقہ کہہ کے یعنی تم سب کو، یعنی تم جو ہمارے غلام اور کنیز ہو تم سب کو ہم معاف کر رہے ہیں۔ اور اس وجہ سے ہی اہل مکہ کا ایک خطاب پڑ گیا جو ان کے دامن پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھبا پڑ گیا، کہ وہ دھبا یہ تھا کہ انہیں طلقہ کہا جاتا تھا، یعنی کہ یہ وہ کنیز اور غلام ہیں جنہیں رسول نے آزاد کیا ہے، یہ وہ کنیز اور غلام ہیں۔ اس طریقے سے تمام جتنے بھی مورخین ہیں سب نے جو ہے طلقہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یہ جو طلقہ کا لفظ ہے عربی میں یہ طلیق کی جمع کو طلقہ کہتے ہیں، اور طلیق وہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو بحیثیت اسیر جنگ میں جو پکڑا جائے، وہ چاہے غلام ہو چاہے وہ کنیز ہو، وہ سب طلیق ہوتے ہیں، اور یہ جو طلقہ ہیں وہی غلام اور کنیز ہیں جنہیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد سے یہ تمام جو عرب کے لوگ ہیں ان کا لقب طلقہ پڑ گیا، اور یہ تمام مورخین نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اور اس کے بعد رسول نے جو یہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، میں کیا کرنے والا ہوں، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کا سوال یہ خود بتاتا ہے کہ اس کے جواب میں رسول کے سامنے وہ تمام مظالم تھے، وہ تمام سلوک ان کے تھے جو انہوں نے رسول کے ساتھ روا کیے تھے، یعنی رسول کے اوپر اتنا ظلم کیا تھا اور رسول کو ان کے گھر سے بے گھر کیا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، کانٹے بچھائے تھے پتھروں سے، یہاں تک کہ جب آپ ہجرت بھی کر چکے تو آپ سے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے یہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو رسول جب یہ بات کہیں گے تو کسی ایسے لہجے میں نہیں کہیں گے کہ جو
بہت ہی نرم لہجہ ہو، بلکہ ایسے لہجے میں کہیں گے کہ جو لہجہ ایسا ہوگا کہ جس میں تلخی ہوگی۔ اور واقعی رسول کے لہجے میں تلخی تھی، اور ان کو یہ دکھا رہے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے ایک ایک کارناموں کو یاد کیے ہوئے ہیں، اور ان کارناموں کو رسول بیان کر رہے ہیں، تم نے ہمارے ساتھ کیسا کیسا سلوک کیا۔ تو اس کے بعد وہاں سے جواب کیا ملتا ہے؟ یہی تو جواب ملتا ہے کہ آپ ایک کریم بھائی ہیں اور ایک کریم بھائی کے بیٹے ہیں، آپ کرم کرنے والے ہیں۔ اس جواب کے اندر خود ایک چاپلوسی چھپی ہوئی ہے کہ یعنی اگر سامنے والا ظالم ہو تو اس ظالم سے کس طریقے سے چاپلوسی کی جائے، یہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ لیکن رسول نے اس چاپلوسی کو بھی سمجھ لیا، لیکن سمجھنے کے بعد بھی ان کو معاف کر دیا، اور اس طریقے سے معاف کر دیا کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں ایسا معاف کر دیا جائے گا۔ اور طلقہ کا لفظ استعمال کر کے اب اس وقت کے کنیز اور غلام جو آپ کے ماتحت تھے، جو آپ کو مال غنیمت کے طور پر مل چکے تھے، ان سب کو آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد جب یہ آزاد ہو چکے تو پھر جوخ در جوخ یہ آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کے میں تشریف لے جاتے ہیں، اور جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے، جو سب سے اہمیت والا کام ہے، جس کے لیے مسعودی نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ اس سے بڑا، اس سال اس سے بڑا کوئی کام اور ہوا ہی نہیں۔ وہ کون سا کام ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ بتوں سے کعبے کو پاک کیا گیا۔ مسعودی نے بھی کہا کہ سال جو بھی، مطلب یہ فتح مکہ کو بھی انہوں نے اتنی بڑی اہمیت نہیں دی جتنا کہ انہوں نے اس چیز کو اہمیت دی کہ جو خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہوا۔ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور مورخین کہ یہ لکھتے ہیں، چاہے وہ عبدالحق دہلوی صاحب ہوں، چاہے دوسرے مورخین ہوں، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ آپ جب جاتے ہیں اندر، اور جانے کے بعد مولا علی سے کہتے ہیں، علی کچھ بت ایسے تھے جو کافی اوپر رکھے ہوئے تھے، جو پہنچ سے باہر تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے کاندھے پر سوار ہونا چاہتے ہیں، اور سوار ہو کر اس بت کو گرانا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی تم بار رسالت کو نہ اٹھا پاؤ گے، تم اس میں کمزوری محسوس کرو گے، اس لیے علی تم میرے کاندھے پر آ کر سوار ہو جاؤ۔ اب مولا علی حکم کی تعمیل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر اپنے پاؤں کو رکھ کر سوار ہوتے ہیں۔ رسول اکرم انہیں لے کر اٹھتے ہیں، اور علی نے ہاتھ بڑھا کر جتنے بت وہاں رکھے ہوئے تھے سب کو گراتے جاتے ہیں، جو نیچے گرتے جاتے ہیں، چور چور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے علی تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ مولا علی نے کہا، میرے آقا، میرے مولا، یا رسول اکرم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے سر سے تمام پردے ہٹ گئے ہیں، اور میرا سر عرش اعظم سے جا کر مل گیا ہے، اور ہر شے کو اپنے قبضہ قدرت میں پاتا ہوں۔ میں چاہوں تو تاروں کو توڑ سکتا ہوں، چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں ایسا محسوس کر رہا ہوں۔ بس اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بے شک تم ایسا ہی محسوس کر رہے ہو، اور اے علی خوشحال بحال تمہارے کہ تم حق کا کام کر رہے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے علی خوشا بحال تمہارے کے حق کہ تم حق کا کام کر رہے ہو، اور خوشا بحال میرے کہ میں حق کا بار اٹھائے ہوئے ہوں۔ رسول اکرم یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، میں حق کا بار اٹھائے ہوئے ہوں، اور تم حق کا کام کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد علی رسول کے کاندھے سے اترتے ہیں، اترنے کے بعد زمین پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ جب بیٹھتے ہیں تو رسول علی مسکراتے ہوئے
نظر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا علی تم کیوں مسکرا رہے ہو، کیوں مسکرا رہے ہو؟ علی کہتے ہیں کہ میں اتنی بلندی سے نیچے کی طرف آیا ہوں کہ اور اس کے بعد اپنے کو محفوظ پاتا ہوں، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی تم کیوں جو ہے اپنے کو محفوظ نہیں پاؤ گے؟ اس لیے کہ تمہیں اٹھانے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تمہیں اوپر سے اتارنے والے جبریل امی ہیں، اس لیے تم اپنے کو محفوظ پا رہے ہو۔ اور اسی بات کو آگے بڑھ کے امام احمد بن حنبل کے مشہور آفاق مسند میں، مسند علی کے ذیل میں 2 مقام پر درج پاتے ہیں، اور حافظ عبد الرحمن ابن احمد بن شعیب نسائی جو مصنفین صحاح 7 میں سے ایک ہیں، اسے اپنی کتاب خصائص الویہ میں درج کرتے ہیں، جن کے متفق علیہ الفاظ حضرت علی کی زبانی یہ ہیں، اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں۔ اور جو مسند احمد مطبوعہ مصر 366 جلد 7 صفحہ 58 و خصائص نسائی مطبوعہ لکھنؤ صفحہ 54 پر درج ہے۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا، مولا علی کی زبانی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹھو، اور میرے کاندھے پر بلند ہوئے تو میں چلا کہ آپ کو لے کر اٹھوں، تو آپ نے مجھ میں کمزوری محسوس کی تو اتر پڑے، اور پیغمبر خدا خود میرے لیے بیٹھے اور فرمایا تم میرے کاندھے پر چڑھو۔ آپ کا بیان ہے کہ حضرت مجھے لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کا بیان ہے کہ مجھے ایسا تصور ہو رہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو آسمان سے جو چاہوں لے لوں، یہاں تک کہ میں خانہ کعبہ کے اوپر بلند ہو گیا اور اس پر ایک زرد پیتل کی مورت تھی، تو میں اس کو حرکت دینے لگا، اس کے دائیں سے اور اس کے بائیں سے اور اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے، یہاں تک کہ جب میں نے اسے بالکل ہلا دیا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ بس اب اس کو گرا دو۔ میں نے اس کو اوپر سے نیچے پھینکا تو وہ اس طرح ٹوٹی جیسے شیشے ٹوٹتے ہیں، کہ اب اندازہ لگائیے کہ یہ اس طریقے سے بتوں کو وہاں سے پاک کرنے والے کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور بتوں کو توڑنے والے بت شکن جناب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جنہوں نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، اور ایسا پاک کیا کہ آج تک دوبارہ اس میں بت نہیں پہنچ سکے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، لیکن کچھ ایسے مورخ ہیں جنہوں نے یہ بات نہیں لکھی ہے، بلکہ یہ اس بت شکنی کو اس طریقے سے بیان کر دیا جیسے گویا کوئی معجزہ ہو۔ اس کے کچھ مورخین ہیں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر بت آویزاں تھے جو شیشے وغیرہ سے دیواروں پر چسپاں کیے ہوئے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لیے رہتے ہیں، اور اس چھڑی سے صرف اشارہ کرتے ہیں، بتوں کو اس سے ٹچ بھی نہیں کرتے، اسے چھوتے بھی نہیں ہیں، اور یہ پڑھتے جاتے ہیں جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ پڑھتے جاتے ہیں اور بت خود بخود ٹوٹتے چلے جا رہے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے معجزے والی بات اگر ہونی تھی تو رسول اکرم کو ضرورت کیا تھی کہ فتح مکہ کے لیے آتے، خانہ کعبہ میں داخل ہوتے، جب اعجاز سے ہی، جب معجزے سے ہی کام لینا تھا اور مشیت کو یہی کروانا تھا، تو وہیں مدینے میں بیٹھے بیٹھے وہیں سے اس آیت کو پڑھ دیتے، یا اس آیت کو نہ بھی پڑھتے صرف اشارہ کر دیتے، تو یہ بت وہاں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر جاتے اور بتوں سے کعبہ پاک ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا کسی طریقے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے بتوں کو توڑا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر مولا علی سوار ہوتے ہیں اور ایک ایک بت کو گرا گرا کر توڑتے ہیں،
اور خانہ کعبہ کو پاک کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ فتح مکہ رونما ہوئی، جس میں کسی طریقے سے کوئی بھی مالی نقصان نہیں ہوا، لیکن پھر بھی مورخین نے بتایا کہ 3 افراد یہاں کے شہید ہوتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے شہید ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ نکلتے ہیں تو قریش کے درمیان سے نکلتے ہیں اور انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور 3 افراد شہید ہوئے۔ بلکہ کچھ مورخین نے یہ لکھا کہ خالد بن ولید جس راستے سے آ رہے تھے تو وہاں پر کفار قریش نے مزاحمت کی تو ایک ہلکی پھلکی جنگ ہوئی، جس میں کفار قریش کی طرف سے 28 لوگ مارے گئے اور اسلام کی فوج کی طرف سے 2 حضرات شہید ہوئے۔ لیکن کل ملا کر فتح مکہ بغیر خون خرابے سے اور قدرت کے اس کرشمے کی وجہ سے، قدرت کی مدد سے فتح مکہ ہوتی ہے، اور جو کہ باطل کے لیے منہ توڑ جواب تھا اور حق کا بول بالا ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔